معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے 62 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 38 سے 62 تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ یہ حصہ 9 ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ تبوک کے مقام پر رومیوں کا لشکر اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ اسی واقعے کی گمازی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب اہل ایمان کو تیاری کا حکم دیا، تبوک مدینہ سے شمال کی طرف شام کے قریب تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس سے پہلے رومیوں سے جنگ موتا ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بذات خود شرکت نہیں کی تھی۔ غزوہ تبوک یہ پہلا غزوہ تھا جو عرب علاقوں سے باہر رومیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو جنگ موتا میں رومیوں کی جنگ حکمت عملی کا بخوبی علم ہو چکا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اور جہاد کے لیے شریک ہو، لیکن دوسری طرف لمبا سفر تھا، موسم بھی انتہائی گرم تھا اور فصل بھی پکی ہوئی تھی، اور دنیا کی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا بھی تھا جس کا مسلمانوں کو جنگ موتا کے دوران اندازہ ہو چکا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کی کڑی آزمائش تھی جس کا اصل مقصد ایمان کے دعوے دار منافقین کو بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ کرنا تھا۔ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں اہل ایمان کے ایمان کا کیا حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد کے لیے بلا رہے تھے اور وہ آرام اور دنیاوی مال کو ترجیح دے رہے تھے۔ اس لیے یہ سارے نہیں تھے، چند تھے۔ اسی لیے منافقین سمیت ٹال مٹول کرنے والے حقیقی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ رہے ہو، یعنی جنگ کے لیے نکلنے کی بجائے ہیلے بہانے بنا رہے ہو۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پسند کر لی ہے؟ دنیاوی مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ دو ٹوک انداز میں فرما رہا ہے، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا اور تمہاری جگہ پہلی قوموں کی طرح اور قوم لے آئے گا، اور تم اس اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب کفار مکہ نے انہیں نکالا تھا ہجرت کے لیے، یعنی مجبور کیا تھا، تو بے اکیلے تنہا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بغیر کسی اسلحے کے وہاں سے نکلے تھے، اور جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے اور کفار کا لشکر غار کے دانے پر کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خوف اور اضطراب میں تھے سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی رنج تو حضور کی ذات کا ہی ہوگا کہ کہیں کفار ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا
اور ایسی فوجوں سے مدد کی جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، یعنی ان کا ہر حربہ ناکام کیا۔ اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان مسلمان اہل مدینہ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے ہوں یا لشکر کے ساتھ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد تو محض اتمام حجت ہے، تاکہ حقیقی اہل ایمان اور ایمان کے صرف جھوٹے دعوے دار منافقین واضح طور پر سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ اے ایمان والو، نکلو ہلکے یا بوجھل، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو ہر حالت میں نکلو، امیر ہو یا غریب، سواری ہے یا نہیں ہے، خوشی یا ناخوشی سے، جذبہ جہاد ہے یا نہیں، بس نکلو اور سہل پسندی کا شکار نہ ہو جو، اور مال اور بیوی بچوں کی فکر نہ کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال اور جان سے، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ تبوک کا یہ سفر سب مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا، جس سے حقیقی ایمان والے ضعیف اہل ایمان اور منافقین کے چہرے بے نقاب اور سب پر یہاں ہو گئے کہ جو ان جنگوں میں شرکت کرتے تھے جہاں دنیاوی مال و متاع یعنی مال غنیمت آسانی سے حاصل ہو رہا ہوتا تھا، ورنہ عذر تراش تھے۔ اگلی آیت ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر آسانی سے کوئی مال مل رہا ہوتا یا نزدیک کا سفر ہوتا تو وہ ضعیف اہل ایمان ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے، لیکن اب ہیلے بہانوں سے وہ اپنی جانوں کو جہاد میں نہ شریک ہو کر ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں عدم شرکت کے لیے قائل کر لیا تھا، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں، تاکہ آپ جھوٹوں کو پہچان لیتے، اور جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد نہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز اجازت نہیں مانگیں گے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، تو وہ دینی احکامات پر دنیاوی مفادات کو ترجیح دینے والے اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں کہ اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو کچھ تو سامان کی تیاری کرتے، مگر اللہ ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، تو اللہ نے ان میں کائلی بھر دی اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ ضعیف الایمان اور منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل بھی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف پریشانی میں ہی اضافہ کرتے اور تم میں فتنہ ڈالنے ہی کی تگ کرتے، یعنی فوجی حکمت عملی میں خلل ڈالتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اب بھی ان کے جاسوس موجود ہیں۔ دوبارہ منافقین جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، یہ ان کا ذکر ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ منافقین پہلے بھی غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی لشکر اسلام سے اپنے 300 افراد کو لے کر راستے سے ہی واپس ہو گیا تھا، اور دیکھا دیکھی اوس و خزرج کے قبائل بھی واپس جانے والے ہی تھے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، یعنی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر یعنی جنگی حکمت عملی میں خلل پڑا، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی مدد اللہ کی آ گئی، اور اللہ ہی کا حکم غالب ہوا، اور وہ منافقین برا مناتے رہ گئے۔ اور ان منافقین میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے اجازت دے دیں جہاد میں عدم شرکت کی اور اسے فتنہ میں نہ ڈالیں، یعنی بعض منافقین یہ عذر پیش کر رہے تھے کہ اگر وہ جنگ میں شریک ہوں گے تو مال غنیمت سے ان کا لگاؤ انہیں گمراہ کر دے گا، یا یہ کہ رومی عورتیں خوش شکل ہیں، ان پر وہ فریفتہ ہو کر کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ جواب میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم تو پہلے ہی فتنہ میں پڑ چکے ہو، یعنی جہاد سے انکار سب سے بڑا فتنہ ہے، اور بے شک جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلائی اللہ کی نصرت پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے مڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہمیں نہ پہنچے گا نفع یا نقصان، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم اے منافقو ہم پر کس کا انتظار کرتے ہو؟ یہی نہ کہ دو بلائیوں میں سے ایک، فتح یا شہادت کا، اور ہم تم پر اس کے منتظر ہیں کہ اللہ خود اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دلوائے۔ بس اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں منافقین کو کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق ہو۔ اور جو خرچ کرتے ہو اس کا قبول ہونا اس لیے بند ہوا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر بد دلی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری اور مجبوری سے۔ اور کہیں تمہیں ان دشمنوں کا مال اور اولاد کی کثرت عجیب نہ لگے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان اشیاء سے اللہ ان پر وبا ڈالے اور کفر پر بھی ان کا دم نکل جائے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ منافقین تم میں سے ہی ہیں اور وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ دراصل وہ بزدل ہیں، اگر انہیں پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو وہ اس کی طرف مڑ جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کے بانٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کرتے ہیں، یعنی ذاتی مفاد کی خاطر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے صدقات تقسیم نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ اور کہتے ہیں صدقات تو انہی کے لیے ہیں جو محتاج اور مسکین ہیں، اور جو اسے صدقات کو اکٹھا کرنے پر مامور ہیں، اور ان کے لیے بھی ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت دلانی ہے، اور غلاموں اور آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی یہ مستحقین زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، یعنی ہمارے خلاف ہر بات سن لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اسی میں تمہارا بھلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، مگر وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کا مسلمان ہونا بھی ان کے لیے کفر کے مترادف ہے اگر ان کے پاس ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ منافق ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔